یہ لفظ زوج اس میں لا کر کے بتا دیا کہ میں نے تمہارا نام ایک کر دیا، تمہارا دل بھی ایک ہو۔ میں نے تمہارا نام ایک کر دیا، اس لیے دلی طور پر تم میں محبت بھی ہونی چاہیے۔ میں نے ایک نام تم دونوں کے درمیان مشترک طور پر رکھا ہے، ہاں ساخت میں فرق ہے۔ شوہر کی شکل الگ، بیوی کی شکل الگ، شوہر کی صلاحیتیں الگ، بیوی کی صلاحیتیں الگ، اور شوہر کی طاقتیں الگ، بیوی کی طاقت الگ۔ شوہر تحمل، بردبار، مزاج برداشت کرنے والا، اور عورت معمولی بات پہ ناراض ہونے والی۔ اس لیے جو میرے دوست بیٹھے ہوئے معمولی بات پہ ناراض ہوتے ہیں، وہ بھی استغفار کریں، وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا مزاج بھی عورتوں والا مزاج ہے۔ معمولی بات پہ ناراض نہیں ہونی چاہیے، معمولی بات پہ۔ میرے نبی نے فرمایا ایک موقع پر، قربان جاؤ محمد کی جوتیوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عورتوں کے مزاج کو بیان کر دیا۔ خواہ اللہ کے بندو، عورتوں کا مزاج تو نہ اپناؤ۔ یہ عورت کی عادت ہے، زندگی بھر اس پر احسان کرو 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 کرو، اور معمولی سی ناراضی اور معمولی سا عیب، معمولی سی کوتاہی اور معمولی کچھ اس کو شکایت کا موقع مل گیا شوہر سے، تو لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا منك قط، بخاری کی روایت ہے۔ اگر بیوی نے معمولی کمزوری آپ کے اندر دیکھی نا، وہ فوراً کہے گی اے بے غیرت، میں نے تو آپ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے، کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے۔ اس سے پتہ کرو کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے، یہ 8-10 بچے آئے کہاں سے؟ اس سے کہو کہ جب آپ نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے، یہ آسمان سے اس طریقہ پر جیسے قرآن نازل ہوتا ہے جبریل لے کر کے، یہ اس طریقہ پر آ گئے، اور اس گھر کو تمہارا باپ چلا رہا ہے، اور اس پر کس طریقہ پر سردیوں میں، گرمیوں میں، اور ملک بیرون ملک جا جا کر کے جو ذلتیں برداشت کر کر کے 8-8 10-10 بلاک، مشکل سے 2 بلاک آدمی اٹھا سکتا ہے، 10-10 بلاک وہ غریب اپنے پشت پر اور اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کے 5ویں 6ٹھی منزل پہ پہنچاتا ہے، تھوڑے سے پیسے لا کر کے تجھے یہاں دیتا ہے، اور تیری بکواسات اتنے ہیں، مارے تو خیر من کا قط، میں نے آپ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے۔ تو بھلائی کس کو کہتی ہے؟ تو کھا کہاں سے رہی ہے؟ یہ بچے کہاں سے آئے؟ یہ گھر کی رونقیں یہ کہاں سے ہے؟ یہ تمہارا ابا دے رہا ہے کہ؟ لیکن عورتوں کا مزاج ہے، اللہ نے شکل و صورت الگ بنائی، اور مرد کے لیے بتایا کہ اگر بالوں کو کٹوائیں گے، حلق کریں گے، یا یہ کہ قصر کریں گے تو مجھے یہ پسند ہے۔ اور عورت کے لیے کہا کہ بال کٹوانا تیرے لیے حرام ہے۔ مرد کو داڑھی سے خوبصورت بنا دیا، اور عورتوں کو بالوں سے خوبصورت بنا دیا۔ عورت کے لیے بتا دیا کہ بالوں کو کٹوانا ہی حرام ہے۔ سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء صرف حج کے موقع پر معمولی پورے جیسے اتنے عورت کے بالوں سے کاٹا جائے گا۔ مرد کو، غریب کو تو پورا کا پورا یہ ہے کہ اس کو گنجا بنانا ہے، وہ گنجا ہی گنجا، ساخت الگ ہے، اور واجب ہے کہ فوراً وہ بال نکلوا دے۔ سبحان اللہ، شرعی مسئلہ میں بتا رہا ہوں۔ عورت کی داڑھی نہیں آتی، اللہ نے بنایا اس طریقہ پر، لیکن بعض معمر خواتین ہوتی ہے یا اس طریقہ پر کہ کچھ بال اگر آ بھی جائے تو شریعت کہتی ہے فوراً نکال دے، وہ نکال دے، اس کے لیے اجازت ہے۔ عورت داڑھی نہیں رکھے گی، اور مرد کو اس کی اجازت نہیں دی۔ سبحان من زین الرجال باللحى، مردوں کو خوبصورت بنایا داڑھی سے، وزین النساء بالزوائب، اور عورتوں کو گیسوں سے۔ اب الٹ جاتے ہم نوجوانوں کو دیکھتے تو بڑے بڑے بال ایسے رکھے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، بال بڑے بڑے۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ لیڈا ہے یا لیڈی ہے؟ ہمارے جیسے مولوی غریب لوگ، ہم لوگ تو اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہے کیا، لیڈا ہے یہ لیڈی ہے؟ سمجھے؟ بڑے بڑے بال انہوں نے گیسو بنا دیے، بڑی کوشش کبھی کبھی غلطی میں ہمیں ڈر لگتا کہ کیسے نا کہ بہن راستہ چھوڑ دو گے، میں بہن کہاں سے آ گیا؟ بال بڑے بڑے انہوں نے رکھے، اور یہ ندارت۔ مردوں نے بلے بال رکھنے شروع کر دیے، اور عورتوں نے بال کٹوانا شروع کر دیے، جبکہ اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔
عورت کے لیے حرام ہے. وہ بس وہ جیسے انار جس طریقے پر ہوتا ہے نا، وہ بالوں کو جمع کر کر کے تھوڑے سے بال ادھر سے کٹوائے، ادھر سے کٹوائے، پیچھے سے کٹوایا، اور ایسے بالکل وہ انار جیسے ہوتا ہے. ان کو یہاں پر یہ ہے کہ سر پہ انہوں نے یہاں جمع کر کے انہوں نے ایک کلپ سا لگا دیا، بس جا رہی ہے. حیران آدمی کی کیا کہہ دوں، جا رہا ہے یا جا رہی ہے، یہ کہتے ہوئے بھی آدمی کو پتہ نہیں چلتا. تو قربان جاؤں آمنہ کے لال کی جوتیوں پہ. آپ نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا اس قسم کی عورتیں جیسے بختی اونٹوں کے کوہان ہوتے، بختی اونٹوں کے. اونٹ تو ہم لوگوں نے دیکھا، آپ نے تو دیکھے بھی نہیں ہے، آپ کاروں والے لوگ ہیں. جیسے بختی اونٹوں کے کوہان ہوتے، کوہان نما، یہاں سے کچھ بال اس کے استری قبر یہ ہے کہ گول انار کی طرح ہوں گے، سیب کی طرح ہوں گے. باقی یہ ہے کہ بال ندارد، بال ہوں گے بھی نہیں. شکل و صورت بالکل الگ بنا دی، ساخت الگ بنا دی، بلڈنگ الگ بنا دی، بالکل تعمیر الگ بنا دی، صلاحیتیں الگ بنا دی، اور کام کو تقسیم کر دیا، دائرہ ہر ایک کے مقرر کر دیے، کام کو تقسیم کر دیا. سبحان اللہ، کام تقسیم کر دیے. گھر کے بچوں کو سنبھالنا، بچوں کی نگہداشت، ان کو کھلانا پلانا اور بچوں کی صفائی، گھر کی صفائی، یہ آپ کے ذمے پر. یہ جا کر کے خوار ہو جائے باہر سے، یہ سردی میں، گرمی میں، غمی میں، خوشی میں، ہر صورت میں اس کو کما کر کے لانا ہے. اور بتایا کہ تو گھر میں رہ. سبحان اللہ، تو گھر میں رہ، تیرے اندر برداشت بھی نہیں ہے، اور عورتوں کے اندر وہ طاقت بھی نہیں ہے، وہ قوت بھی نہیں ہے. تو جنگ نہیں لڑ سکے گی، تو جہاد نہیں کر سکے گی، تو زمین ہل بھی نہیں چلا سکے گی، تو لوگوں سے احاطہ پائی بھی نہیں کر سکے گی. تو بہت قیمتی ہے. اتنی قیمت اس کی، اتنی قیمت شاید مجھے تو معلوم نہیں ہے، حدیثوں میں اس طرح یہ تو فرمایا کہ بر والدیک، کہا حضرت میں جہاد پہ جانا چاہ رہا ہوں. فرمایا کہ کیا آپ کے والدین آپ کے ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا ففیہما فجاہد، تو پھر والدین کی جہاد کرو نا. کہا کیا جہاد کروں؟ بر والدیک بر والدیک بر والدیک، اپنے والدین کی فرمان برداری کرو، ان کے جوتے سیدھا کرو. یہ تو بتا دیا، لیکن ساتھ ساتھ والدین کے حقوق بیان تو کر دیے، لیکن ایسا لفظ اس شائستہ انداز میں کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ ابا جی کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیا. پھر بھی میری مائیں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں کہتی ہیں ہمارے ساتھ مولویوں نے ہمیں ظلم کر کے ہمیں کوئی حقوق نہیں دی ہے. اللہ کی قسم مولوی کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے تمہارے حقوق کو غصب کرے. تمہیں حقوق اللہ نے دیے اور محمد نے دیے. تمہارے حقوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیے، اللہ نے تقسیم کر دیے. ان الجنت تحت اقدام الامہات، بچے کو کہا کہ اس کے جوتے اٹھا کر کے سر پہ رکھو، اس کی خدمت کر دو، اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، عربی میں ماں کو کہتے ام کا معنی اصل 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 اصل. یہ جو بلڈنگ ہے نا، اس کی اصل یہ پلر ہے، اس کی بنیاد ہے. حرام کارے کی بے بنیاد باشد، یقین دانی کی بے بنیاد باشد. حرام کارے کیا ہے فارسی والے؟ بغیر ستونوں کے، بغیر پلر کے کوئی بھی بلڈنگ ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. استاد کے بغیر علم طالب علم کا بیکار ہے. بلڈنگ کی چھت بغیر پلروں کے، بغیر بنیاد کے. ماں کو کہا اصل اصل، تیری اصل یہی ہے. کام تقسیم کر دیا کہ اندر کے کام سارے مرد ہی باہر کے مرد سنبھالیں گے، اندر کے عورت سنبھالیں گے. اب یہ کہ جی وزارت مرد کو مل رہی ہے، اور مرد نبی بھی بن رہا ہے، مرد جہاد بھی کر رہا ہے، مرد کو خلافت بھی مل رہی ہے، اور مرد یہ کہ وہ خلیفہ بھی بن رہا ہے، عورت خلیفہ نہیں بن رہی ہے. تو مردوں کو اعتراض کرنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ آپ بچے جنم دے رہے، ہم بھی جنم دیں گے. عورتیں حاملہ ہو رہی، ہم بھی حاملہ ہو جائیں. مرد بھی کہیں کہ ہم بھی حاملہ ہو جائیں. کام تقسیم ہو چکا ہے، کام تقسیم ہو چکا ہے. اس پر میری مائیں کیوں پریشان ہیں، ہماری بہنیں کیوں پریشان ہیں کہ ہمیں گھروں میں محدود رکھا گیا؟ آپ کو کس نے گھر میں محدود رکھا؟ علاج کے لیے آپ کو اجازت ہے، باقی یہ روٹی کے ٹکڑوں کے لیے تو باہر نہ جا. تو جاب کرنے کے لیے اگر
شدید ضرورت ہو پھر بھی پردے میں اجازت دیتی ہے شریعت، جس کا کوئی سہارا نہ ہو، جس کے بیٹے بھی نہ ہوں اور جن کے والدین بھی نہ ہو، ایسی صورتوں میں ماؤں کو اجازت دی پردے کی حالت میں۔ لیکن عام حالات کے اندر، عام حالات میں جی خلافت ہمیں نہیں مل رہی، مرد خلیفہ بن رہا، وزارتوں کے مرد یہ کہ وزیر بن رہے، ہم وزیر نہیں بن رہے، تو خلافت تو تجھے سمجھ میں آ گئی کہ وہ خلیفہ بن رہا ہے، اور اللہ پاک نے مرد کو اپنا خلیفہ نائب بنا دیا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو اپنا نائب بنا رہا ہوں اور مردوں کو اپنے نائب بنا رہا ہوں کہ کام کو، احکام شریعہ کو نافذ وہی کریں گے، میں ادھر سے احکام بھیجتا رہوں گا اور اس کو نافذ یہ لوگ کریں گے، باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ تو کر دیا، اب عورت کہہ رہی ہے کہ میں کیوں خلیفہ نہیں بن رہی ہوں، میں بھی خلیفہ بنوں؟ تو خلیفہ بننے کی پریشان ہے کہ یہ حق آپ کو نہیں ملا، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ خلیفہ تجھ سے پیدا ہے۔ خلیفہ کی شان شوکت، اس کا بن ٹھن، یہ آپ کو تو نظر آ گیا، خلیفہ کی کر و فر تو آپ کو نظر آ گئے کہ خلیفہ کس شان شوکت کے ساتھ اس کے دائیں بائیں اس کے گن مین ہوتے ہیں، ملک کی خلافت اور ملک کا باغ ڈور اس کے ہاتھ میں، یہ تو آپ کو اعتراض سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ میری ماں نے کیوں نہیں سوچا، میری بہن نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ خلیفہ پیدا کہاں سے ہوا؟ خلیفہ تمہارے لیے، عوام کے لیے، پبلک کے لیے خلیفہ ہے، خلیفہ جتنا بھی بڑا خلیفہ ہے، لیکن وہ تمہارے خلیفہ ماں کے سامنے زیرو ہے، باہر وہ ہیرو ہے۔ وہ جتنا بھی خلیفہ بڑا خلیفہ ہوگا، وہ خلیفہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا مرتبہ میری ماں سے زیادہ ہے، وہ خلیفہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے جوتے میرے ماں اٹھائیں، بلکہ یہ الٹ اس کا کہ خلیفہ کو جوتے اٹھانے پڑیں گے۔ اس سے بڑھ کر کے عورت کو اور کیا حق دینا چاہیے؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد چوکیدار بن کر کے تمہاری نگرانی کریں گے، عورتوں کی نگہبان اور مرد ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کام کو اللہ نے تقسیم کر دیا، بعض چیزوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مرد کو نبوت دی ہے، مرد کو خلیفہ بنا دیا، عورت کو نبوت نہیں دی ہے۔ لیکن اس پر عورت کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ عورت اس پر کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ وہ اس خلیفہ کے کر و فر کو دیکھ کر کے اور اس کے بن ٹھن کو دیکھ کر کے کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ وہ یہ سوچ نہیں رہی ہے کہ تمہارا خلیفہ جس کے سامنے تم یہ کہ سلوٹ کرتے ہو اس کو، وہ خلیفہ میرا بیٹا ہے، وہ یہ ماں کیوں نہیں کہتی، یہ میری ماں کیوں نہیں کہتی، بہن کیوں نہیں کہتی کہ خلیفہ تو تمہارے لیے خلیفہ ہے لیکن ہمارے بطن سے پیدا ہے، ہمارے تو جوتے سیدھا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری، سارے اخراجات مرد کے ذمہ پر ہے، حلال حرام جائز ناجائز، سردی میں گرمی میں، غمی میں خوشی میں، ملک بیرون ملک، ہر صورت میں اکٹھا کر کے وہ لائے گا۔ یہ باہر کا کام اس کا کام ہے، اندر کا کام گھر کا آپ کا کام۔ اب تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جی اچھی بات ہے، گھر میں مرد بھی بہت سے کام میرے نبی نے بتا دیا، لیکن اب یہ بتا دے کہ نہیں جی سب سے بہترین مرد یہ ہے کہ وہی جھاڑو لگا دے، وہی سب سے اچھا مرد وہ ہوگا، عورتوں کے کپڑے بھی وہی دھوئے، اور سب سے یہ ہے کہ اللہ کا بہترین مرد وہ ہوگا کہ وہ بچوں کے گند بھی وہی دھوئے۔ تو یہ عورت کو رکھا کس لیے گھر میں؟